امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی کثرت سے اللہ تعالی عرفہ کے دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں، اتنی کثرت سے پورے سال کے تمام دنوں میں سے کسی دن میں اللہ تعالیٰ آزادی عطا نہیں کرتے۔ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء۔ یوم عرفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، سارا کا سارا حج وقوف عرفہ ہے، یعنی جس مسلمان نے وقوف عرفہ کر لیا گویا کہ اس نے حج ادا کر لیا، اور جس مسلمان نے وقوف عرفہ نہیں کیا، جس مسلمان کا وقوف عرفہ فوت ہو گیا، اس کا حج کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، سارا کا سارا حج وقوف عرفہ ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے کسی امت کو بھی یہ خوشخبری نہیں سنائی، لیکن آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کو خوشخبری بتا دی کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا کی، یہ عرفہ کے دن ہی عطا کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال العشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم
والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ مفسرین اکرام نے فرمایا لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ ولیال العشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشفع والوتر، اور مفسرین اکرام نے فرمایا وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بار پھر قسم اٹھائی والشفع والوتر، مفسرین اکرام نے فرمایا وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی اکٹھے قسم اٹھائی کہ اس کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر یوم عرفہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یوم عرفہ کی قسم اٹھائی، فرمایا والوتر، اور مفسرین اکرام نے فرمایا وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا ذکر کر کے اس کی الگ طور پر خصوصی طور پر قسم اٹھائی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت کرنے والے راوی فرماتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی کثرت سے اللہ تعالی عرفہ کے دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں، اتنی کثرت سے پورے سال کے تمام دنوں میں سے کسی دن میں اللہ تعالی آزادی عطا نہیں کرتے۔ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی عرفہ کے دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان میرے بندوں کو کہ کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، سمندر پار کر کے آئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس ارادے سے آئے ہوئے ہیں، یہ کس ارادہ سے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پہنچے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے کس ارادے سے یہاں پہنچے ہیں۔ شعب الایمان کی روایت ہے عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا کان یوم عرفہ، جب عرفہ کا دن آتا ہے فإن اللہ تبارک وتعالی یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں فیقول،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، او میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو کہ کتنی لمبا سفر کر کے میرے پاس پہنچے ہیں، کتنی لمبا سفر کر کے میرے گھر پہنچے ہیں،